أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ متقی کے اوصاف کا تذکرہ ہو رہا ہے. متقی کا چوتھا بڑا وصف یہ ہے کہ وہ معاملات اور معاہدات میں بہت مضبوط ہوتا ہے. جب وہ کوئی ایگریمنٹ کر لے، جب وہ کوئی معاہدہ کر لے، جب وہ کسی بات پہ زبان دے دیں تو پھر اس کی زبان کٹ سکتی ہے، اس کی بات سے وہ اپنی بات سے انحراف نہیں کیا کرتا. یہی وہ بنیادی وتیرہ ہے، یہی وہ بنیادی وصف ہے جس نے مسلمانوں کو دنیا میں عزت دی، دنیا میں مقام دیا. آج قدم قدم پہ جھوٹ اور قدم قدم پہ فراڈ، اس کو نام دے دیا گیا چالاکی کا، اس کو نام دے دیا گیا ہوشیاری کا. نہیں میرے قابل احترام دوستو، نہ یہ چالاکی ہے نہ یہ ہوشیاری ہے. چالاکی کوئی کسی کو تو دکھا سکتا ہے، لیکن جو اللہ دلوں کے بید جاننے والا ہے، اس اللہ کو نہ آپ چالاکی دکھا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اپنے فریب جو ہے وہ اس سے کسی طرح کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں. وہ علام الغیوب ہے، وہ دلوں کے بید جاننے والا ہے. لہذا مسلمان ہر ایگریمنٹ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے. اور میں عموماً ایک بات دوستوں میں شیئر کیا کرتا ہوں، کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو معاہدے کی پابندی پر کوئی بہت لمبی مثال سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنے گھروں میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھ لیا کرو کہ جب آپ اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں، ایک اجنبی لڑکا ہے اور وہ اجنبی لڑکا اس کو آپ اپنی بہن اور بیٹی کے لیے موزوں تصور کر کے تو آپ اس کا رشتہ طے کرتے ہیں. اور جب یہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کا فلاں کے ساتھ یہ عقد ہوتا ہے. تو بیٹی سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو یہ لڑکا قبول ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں قبول ہے. بس یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے. جب وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ لڑکا قبول ہے تو پھر اس ایگریمنٹ، اس ایک جملے کی لاج اس کو ساری زندگی رکھنی پڑتی ہے. جو ہی اس نے کہا ہے مجھے یہ قبول ہے تو اس ایک جملے نے اس پر کتنی قیمتیں لگا دی. سب سے پہلی قیمت تو یہ ہے کہ اسے اپنے پیارے والدین چھوڑنے پڑے، کیونکہ اس نے ایک اجنبی کو کہہ دیا کہ یہ مجھے اپنی زندگی کے لیے قبول ہے. پھر اس نے اپنے بہت پیارے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا. پھر اس نے اپنے اس گھر کو جس کی ہر در و دیوار کے ساتھ اس کی محبتیں مودتیں وابستہ تھی اس کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. ایک جملہ کہنے پر
اور پھر اس کو نبھاتی ہے کوئی ہفتے کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، ساری زندگی اس ایک جملے کو نبھاتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اب اگر گھر والا کہے گا تو اپنے والدین سے ملنے جائے گی، نہیں کہے گا تو نہیں جائے گی، بھائیوں اور بہنوں سے ملنے کے لیے کہے گا تو جائے گی، اگر وہ نہیں کہے گا تو نہیں جائے گی۔ جو گھر اس کی خوابوں کا مرکز تھا اس کی طرف وہ اجازت دے گا تو جائے گی، نہیں دے گا تو نہیں جائے گی، لیکن وہ کبھی جھگڑے گی بھی نہیں، لڑے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایگریمنٹ کر چکی ہے کہ یہ مجھے قبول ہے۔ اگر ہماری بہن اور بیٹی ایک جملہ کہہ کر ساری زندگی اس معاہدے کو نبھاتی ہے تو ہم بھی ایک معاہدہ اپنے رب سے کر چکے ہیں، اور وہ معاہدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ معاہدہ ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ کہ ہماری زندگی میں اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہوگا اور مصطفیٰ کے سوا محبوب کوئی نہیں ہوگا، مصطفیٰ کے سوا نبی کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول۔ یہ معاہدہ ہے۔ جب یہ معاہدہ یہ ہے کہ اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، تو پھر اگر ہماری جبین نیاز ہر دروازے پہ جھکے، ہر چوکھٹ پہ جھکے، ہر بڑی قبر پہ جھکے، تو پھر میرے دوستو مجھے بتاؤ کیا ہم اس معاہدے کو توڑنے والے نہیں ہیں؟ اگر محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رسول اور نبی مانتے ہیں، تو پھر ان کے احکام کو کیوں صرف نظر کیا جاتا ہے؟ جہاں میرا نبی کہے رک جاؤ وہاں رک جاؤ، جہاں میرا نبی کہتا ہے اسے اپنی زندگی میں اپنا لو، اسے اپنی زندگی میں اپنا لو۔ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، کہ جو میرے متقی لوگ ہوتے ہیں وہ ایگریمنٹس کی، وہ معاملات میں بڑے کھرے اور دو ٹوک ہوتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاملات میں بہت فیئر اور بہت درست ہیں، عبادات میں کمزور ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادات کے اندر بہت بہتر ہیں لیکن ان کے معاملات بالکل ختم ہیں، ان کی معاشرت بالکل ختم ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، کسی ایک جز کو لے کر آپ کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ عقیدہ بھی نہیں ہوگا، جب تک کہ حسن معاشرت بھی نہیں ہوگی، جب تک کہ عبادات بھی نہیں ہوں گی، جب تک کہ معاملات اور معاہدات بھی درست نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد آخری وصف بیان کر کے یہ آیت کریمہ ختم ہو رہی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ وہ صبر کرنے والے ہیں جنگوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی، مشکلات میں بھی، بھوک میں بھی، اور جب ان پر کوئی جنگ اور اس طرح کی صورتحال مسلط کر دی جائے اس کے اندر ثابت قدم رہنے والے۔ اب یہاں پر اخلاقیات کا باب کھل رہا ہے کہ وہ اخلاقیات میں اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو اپنے معاملات میں اللہ رب العزت نے اتنا رسوخ دے رکھا ہے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ہم نے صرف صبر اس چیز کا نام رکھ لیا ہے کہ کہیں نقصان ہو جائے، کہیں کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں بس صبر کرو۔ صبر کی یہ بھی ایک برانچ ہے، یہ ایک حصہ ہے صبر کا۔ صبر کا باب بڑا وسیع ہے، اس سے بھی بڑا صبر ہے صبر الصبر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر کرنا۔
کوئی چیز ضائع ہو جائے، یہ تو ایک صبر کا ایک حصہ ہے۔ اس سے بھی اہم یہ ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنا، گناہ سے صبر کرنا، رک جانا گناہ سے۔ گناہ اپنی تمام تر اٹریکشن اور جاذبیت کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یہ رکتا ہے اس لیے کہ اسے میرا اللہ، اس کے دل میں ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مشکل ترین مرحلہ ہمارے ہاں صرف صبر اس چیز کا نام ہے کہ بیماری ہو گئی، تکلیف آ گئی، ٹھیک ہے یہ بھی صبر ہے لیکن ایک حصہ ہے۔ لیکن صبر عن المعصیہ جو ہے، گناہوں سے رکنا، گناہوں سے صبر کرنا، یہ ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں، اور نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں۔ اور دوسری بات، نیک خیال، نیکی کی طرف بندے کا رجحان، کہتے ہیں یہ مہمان ہوتا ہے دل و دماغ پر۔ جب کوئی نیک خیال آئے نا، یہ مہمان ہوتا ہے، اور آپ اس مہمان کو فی الفور جگہ دیں۔ نیک خیال آیا فوراً کر گزریں، بالکل شرطیہ طور پر آپ کو ایک نیکی کا خیال آیا اور کرتے کرتے ہفتہ چند دن گزر گئے، ختم ہو جائے گا، توفیق ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مہمان آیا، اکرام نہیں ہوا، چلا گیا، شیطانی قوتیں آ گئی، جی کیا کرنے لگے ہو، جی کیا کرنے لگے ہو؟ اب وہ خطہ کرتے 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 فارغ، دل آیا جناب کہ میں پیسے ہیں میرے پاس، 4 پیسے ہیں، میں راستہ بنا دوں، میں پانی بنا دوں، فوراً خیال آیا، دل میں آیا، پھر 1-2 دن گزرے، کرتے 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 عجیب اور دوسرے کام میں چھوڑو پڑے، اب یہ فوراً اس کو آہستہ آہستہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیک خیال مہمان ہوتا ہے، جو ہی نیکی کا دل میں خیال آئے فوراً کر دیا کرو، اس سے قبل کہ وہ آپ سے ناراض ہو کر روٹھ کر چلا جائے، آپ فوراً کر لیا کرو۔ اور دوسری بات، گناہ کی لذت چند منٹوں کی، گناہ کی لذت چند منٹوں کی، پچھتاوا ساری زندگی کا۔ یہ یاد رکھنا، گناہ کی لذت چند منٹوں کی، پچھتاوا ساری زندگی کا۔ اور یہ ایسا ہے، ایسا چپکتا ہے یہ وائرس، کہتے ہیں کرونا گلے سے چپکتا ہے، یہ گناہ ایسا جس طرح کرونا چپکتا ہے اس طرح چپکتا ہے، یہاں تک کہ جہنم تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ نسأل اللہ العافیہ، جہنم تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور نیکی، مشقت بھی چند منٹوں کی، مشقت بھی چند منٹوں کی، لیکن اس کی لذت اور سکون ساری زندگی کا۔ اور نیکی بھی ایسی با وفا ہے کہ جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑتی۔ آج جب رمضان میں نیکی کا خیال آتا ہے کہ مغرب کے بعد اوابین پڑھ لیں، چھوڑو جی، نفل ہی تو ہے نا جی، چھوڑ دیا جی۔ تراویح کا وقت آیا کہ تراویح پڑھ لیں، سنتی تو ہے نا جی، فرض پڑھو جی تو بس ہوئی جائے تو تم بھی بڑی کر لی۔ میرے دوستو بتاؤ کہ یہ وقت ہے، ان اوقات میں ہماری ساری زندگی بازاروں میں گزر جاتی ہے، فضول مجلسوں میں گزر جاتی ہے،
اگر 1 گھنٹہ نماز میں گزر جائے، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ہمارا نماز میں گزر جائے اس مبارک مہینے میں، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے وسوسے اور ہمارے دل کے اندر وہ جو میل چلا آتا ہے، کچرا، سستی، وہ ہمیں مانع بن جاتی ہے، اور یوں یہ رحمتوں کا مبارک مہینہ، یہ خیر اور برکت والا مبارک مہینہ یہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح یاد رکھو نیکی مہمان بن کر آتی ہے، اسی طرح رمضان بھی مہمان بن کر ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ یہ مہمان ہے رحمان کا۔ اس رحمان کے مہمان کو جس شخص نے بھی عزت دی، اس کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا، تو اس کا پروٹوکول یہ ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت، روزے سے اس کی اہمیت بہت بڑی ہے، زکوٰۃ بڑی عبادت، حج بڑی عبادت، اس سے بڑی کیا ہوگی کہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن رمضان کو ایک پروٹوکول ہے جو کسی اور عبادت کو نہیں ہے۔ نماز کا اجر و ثواب کل میدان محشر میں رب العالمین تعداد کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، ملائکہ کے قراطیس اور ملائکہ کی ڈائریوں پر اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ یہ نماز پڑھی، اتنا اجر و ثواب، یہ پڑھی، اتنا اجر و ثواب، اتنا زکوٰۃ دی، اس کا اتنا اجر و ثواب، اتنا حج کیے، اس کا اتنا اجر و ثواب۔ اے اللہ یہ روزے رکھ رہا ہے، اس کا کیا لکھیں، کتنا اجر و ثواب؟ کہا کوئی کچھ تم نہ لکھو، تم نہ لکھو کہ اس کا کتنا اجر لکھنا ہے۔ اللہ پھر کیا لکھے یہاں پر؟ صرف یہ لکھو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ اس پہ بھی اس کو کیا دیں گے؟ فرمایا اس کا اجر و ثواب ہم براہ راست خود اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ آپ دنیا میں کسی بندے کے پاس چلے جائیں نا، تو کوئی درمیان سا بندہ ہوگا، وہ آپ کو 5 روپے 10 روپے دے گا مانگنے والے، کوئی تھوڑا سا اس سے بڑا ہوگا 100 روپیہ دے گا، اور کوئی تھوڑا اس سے بڑا ہوگا 500 دے گا۔ لیکن وہی بندہ اگر بادشاہ کے پاس چلا جائے، آج کل نے بادشاہ نے کی پتہ نہیں، لیکن جن کے دل بھی بادشاہ ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو وہ 500 1000 روپیہ دے، یہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو اپنے شان کے مطابق دے گا، شان کے مطابق۔ اور ان کا دینا ملین اور بلین میں، کیوں؟ وہ کم دینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ کم دینے سے میری انسلٹ ہوگی۔ اور دنیا کا بادشاہ کیا ہے، اس کی اوقات بھی کیا ہے؟ تو جو رب کہتا ہے کہ میں اپنی شان کے مطابق، انا اجزی بھی، الصوم لی و انا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، جزا میں دوں گا۔ تو اب جتنی بڑی اس کی شان ہے اتنی بڑی اس کی عطا ہوگی، اتنی بڑی اس کی عطا ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں روزے کو ان کی صفات کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننا